السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اکمل ٹی وی۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایسے 5 مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کے کام کی وجہ سے آج سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی، لیکن ان کا نام کہیں بھی نہیں لیا جاتا۔ دوستو، اس لسٹ میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ ابو القاسم زہراوی کا آتا ہے۔ دوستو، ابو القاسم زہراوی اندازاً 936 عیسوی میں قرطبہ میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1013 عیسوی میں ہوئی۔ خواتین و حضرات، ابو القاسم کا شعبہ طب تھا اور انہوں نے اپنے شعبے میں سرجری کا آغاز سب سے پہلے کیا۔ جسم کو کاٹ کر علاج کرنے کے بارے میں جس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تب الزہراوی نے سرجری کا عمل متعارف کروایا۔ دوستو، شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن انگریز آج بھی ان کا نام سنہرے حروف میں لکھتے ہیں اور ہمیں ان کا نام تک یاد نہیں۔ ان کو دا فادر آف سرجری بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، ابو القاسم زہراوی نے سرجری میں کئی ایسے اوزار بنائے جو آج بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے ڈیزائن کیے ہوئے اوزار آج بھی ڈاکٹر حضرات استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، اس لسٹ میں جو دوسرا نام ہے وہ ابن الحشیم کا ہے۔ دوستو، ابن الحشیم اندازاً 965 عیسوی میں بصرہ میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات تقریباً 1040 میں قاہرہ میں ہوئی۔ خواتین و حضرات، ابن الحشیم کا شعبہ بصریات، ریاضی، امراض الچشم یعنی آنکھوں کے امراض کا تھا۔ آپ کی ایک مایہ ناز کتاب جس کا نام المناظر تھا، آج اپنا مقام آپ رکھتی ہے۔ خواتین و حضرات، ان کے عالی شان اور ذہین دماغ کی کیا تعریف بیان کی جائے۔ ابن الحشیم وہ پہلا شخص تھا جس نے بصارت یعنی دیکھنے کے عمل کہ انسان یا کوئی بھی جاندار اپنی آنکھوں سے کیسے کسی چیز کو دیکھتا ہے، اس پر تحقیق کی، اور اس کی تحقیق آج بھی اتنی ہی متاثر کن ہے جتنی اس وقت تھی۔ ان کے وقت میں ایک سائنسدان نے ایک نظریہ پیش کیا کہ ہماری آنکھوں میں سے شعاعیں نکلتی ہیں اور وہ جن اجسام پر پڑتی ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، مگر انہوں نے اس نظریے کا رد کیا اور کہا کہ روشنی جب کسی جسم پر پڑتی ہے تو یہ چاروں طرف پھیل جاتی ہے، اور جب یہ کسی جسم سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے تو یہ ایک تصویر بناتی ہے۔ دوستو، ابن الحشیم کی تصانیف یعنی کتابوں کو اس وقت ایک مذہبی بے عقل شخص نے جلا دیا۔ اگر آج وہ کتابیں ہوتی تو شاید دنیا اس سے بھی زیادہ تیز ہوتی۔ میں ان کے کاموں کی اگر بات کروں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، میں اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ دوستو، ہماری لسٹ میں جو تیسرا نام ہے وہ المجوسی کا ہے۔ المجوسی 920 عیسوی میں فارس میں پیدا ہوا اور وفات تقریباً 994 عیسوی میں فارس میں ہی ہوئی۔ ان کا شعبہ طب و نفسیات تھا۔ دوستو، المجوسی ایک نہایت ذہین انسان تھا۔ المجوسی نے اپنے شعبے یعنی طب کے شعبے میں نہایت ہی کارآمد ایجادات اور کئی ایسی بیماریوں کو دریافت کیا اور ان کا علاج بتایا جو آج شاید جدید سائنس بھی اس سے آگے نہیں جا سکی۔ اس نے اس وقت سینے کے کینسر کا ذکر اپنی کتاب میں کیا جو آج کل پلیوراسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، ہماری لسٹ میں جو چوتھا نام ہے وہ جابر بن حیان کا ہے۔ دوستو، جابر بن حیان کا نام شاید ہی کوئی مسلمان جانتا ہو، ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہی شاید صرف اس کا نام جانتا ہو، مگر ان کا کام نہیں۔ یہ 731 عیسوی میں طوس میں پیدا ہوئے اور 815 میں کوفہ میں یعنی عراق میں وفات پائی۔ ان کا شعبہ الکیمیا دان تھا۔ خواتین و حضرات، ان کی ایک اہم کتاب الکیمیا ہے۔ ان کے دور میں لوگ کچھ ایسے شک و شبہات میں مبتلا تھے جو ناممکن تھے۔ مثال کے طور پر گھٹیا دھاتوں یعنی لوہا، پیتل، سلور وغیرہ کو سونے میں تبدیل کرنا، یا ایسی دوائی بنانا جس سے انسان دوبارہ جوان ہو جائے۔ انہوں نے ایسے ذہین اور تیز دماغ سے تجربات کیے اور ثابت کیا کہ ایسا ناممکن ہے۔ یہ آج بھی اپنے شعبے کے ماہر ترین لوگوں میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اہل مغرب یعنی انگریز انہیں جیبر کے نام سے جانتی اور مانتے ہیں۔ اور دوستو، ہماری لسٹ میں جو پانچواں نام ہے وہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی کا ہے۔ دوستو، الخوارزمی اندازاً 780 عیسوی میں خوارزم میں پیدا ہوئے۔ ان کی وفات اندازاً 815 میں خوارزم میں ہی ہوئی۔ دوستو، ان کا شعبہ ریاضی، فلکیات اور جغرافیہ تھا۔ خواتین و حضرات، آپ نے خلیفہ مامون رشید کے دور میں اپنے علم کے جوہر دکھائے۔ مامون الرشید اہل علم کا بڑا قدردان تھا اور اپنے دور میں وہ اہل علم کو دنیا بھر سے چن چن کر بلاتا۔ الخوارزمی کی زندگی میں ایک اہم کام خلیفہ مامون الرشید کا تھا، کیونکہ مامون نے الخوارزمی کو کام کے لیے جگہ دی اور اپنے دربار میں عزت بھی دی۔ الخوارزمی ہی وہ پہلا شخص تھا
جس نے ہندسے اور ریاضی میں حساب کتاب دریافت کیا۔ آج ہم مسئلہ فیثاغورس تو پڑھتے ہیں مگر کوئی الخوارزمی کے بارے میں نہیں بتاتا۔ دوستو، آپ کی ان 5 گریٹ سائنسدانوں کے بارے میں کیا رائے ہے اور ان کے نام اور کام کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اس ویڈیو کا مقصد صرف یہی تھا کہ آج ہمارے بچوں کے نصاب میں ایسے سائنسدانوں کو داخل کیا جاتا ہے جو کہ صرف اہل مغرب کے سائنسدان تھے۔ دوستو، میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مسلمان سائنسدانوں کو ہمارے مسلمانوں کے نصاب میں کیوں نہیں داخل کیا جاتا۔